السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ہوئی تو میں رخصت ہو کر قطر آئی تو میرا شوہر مجھے بولا کہ میرے ساتھ تمہیں بھی کمانا پڑے گا، اور جس گھر میں وہ ملازمت کرتا تھا مجھے بھی وہیں پر ملازمہ لگوا دیا۔ مالکن نے میری نائٹ ڈیوٹی لگائی۔ مالکن کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ بولی تجھے میرے کپڑے پہن کر میرے بستر پر سونا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 1000 ریال ملیں گے۔ تو میں مان گئی۔ کچھ دن گزرے، جب یہ بات شوہر کو پتہ چلی تو وہ مجھے طلاق دینے لگا۔ مجھے مالکن پر شک ہوا تو میں نے کمرے میں کیمرہ چھپا دیا۔ اگلے دن جب ویڈیو دیکھی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹھیک 3 بجے میں قطر پہنچ گئی تھی۔ آج میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی تھی۔ جہاز پہ بیٹھنے کا میرا پہلا تجربہ تھا، جو تقریباً نہایت ہی خوشگوار رہا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی وقتی ہے۔ جسے میں قسمت کی مہربانی کہہ رہی تھی، وہ دراصل قدرت کا امتحان تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ میرا شوہر ایئرپورٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ گیا۔ اس کے پاس ایک عالی شان کار تھی، جسے دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ تو ایک عام سا ملازم تھا، پھر اس کے پاس اتنی مہنگی گاڑی۔ خیر، ہم اس کار میں بیٹھ کے، وہ گاڑی میرا شوہر خود ہی چلا رہا تھا۔ سب سے پہلے میرا شوہر مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل لے کر گیا۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا۔ میں سب چیزوں کو بہت حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد گاڑی ایک عالی شان عمارت کے سامنے رکی۔ یہ ایک 10 منزلہ خوبصورت عمارت تھی۔ اس کے ساتھ ایک نہایت ہی خوبصورت بنگلہ بھی تھا، جو کہ میرے شوہر کی مالکن کا تھا۔ ہم گاڑی سے اترے اور اپنا سامان لے کر فلیٹ میں داخل ہو گئے۔ ہمارا فلیٹ تیسری منزل پر تھا۔ یہ ایک 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا، جو کہ نہایت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ ہم نے کچھ دیر وہاں آرام کیا اور اس کے بعد میرا شوہر کام پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سامان نکالا اور کمرے میں موجود الماری میں سیٹ کر دیا۔ اس سارے کام میں مجھے تقریباً 6 بج چکے تھے۔ میں نے ستائشی نظروں سے پورے فلیٹ کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد میں کچن میں چلی گئی تاکہ شام کے کھانے کے لیے کچھ بنایا جا سکے۔ کچن میں ہر چیز موجود تھی۔ میں نے بریانی بنانے کا سوچا، جو کہ میرے شوہر کو بہت زیادہ پسند تھی۔ یہاں کی ہر چیز ہی میرے لیے نئی تھی۔ مجھے چیزیں تلاش کرتے اور تیاری کرتے کرتے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ تب تک رات کے اندھیرے نے چاروں طرف اپنے پر پھیلا لیے۔ اتنی دیر میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ ان کا ارادہ باہر جا کے کھانا کھانے کا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں کھانا بنا چکی ہوں تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ جیسے ہی میں نے کھانا لگایا، انہوں نے کہا کہ تم نے ویسے ہی تکلیف کی، ہم باہر کھا لیتے۔ میں نے بولا کہ میں گھر میں اکیلی تھی، کرنے کو کچھ تھا نہیں، تو بس اسی لیے بنا لیا۔ میرے شوہر نے میرا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح بھی میں نے ناشتہ بنایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ دوپہر میں کچھ نہ بنانا، آج میری مالکن نے ہمیں کھانے پر بلایا ہے۔ مجھے یہ بات کچھ بڑی عجیب لگی کہ بھلا کوئی اپنے ملازموں کو بھی کھانے پر بلاتا ہے۔ خیر، میں نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ دوپہر میں میرا شوہر آیا اور مجھے اپنے ساتھ مالکن کے گھر لے گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ وہ بنگلہ باہر سے تو خوبصورت تھا ہی، لیکن اندرونی خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ میں بڑی حیرت بری نگاہوں سے بنگلے کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کے گلا کھنگارنے پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میرے سامنے ایک 35 سالہ عورت کھڑی تھی۔ میں چونکہ پہلے بھی ان سے مل چکی تھی، اسی مجھے پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ یہی مالکن ہے۔ بے حد مہنگا لباس، بالوں کی شدید کٹنگ، وہ کہیں سے بھی وہ مالکن نہیں لگ رہی تھی جس کو میں نے اپنی شادی پر دیکھا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے جب مجھے اپنی جانب دیکھتا پایا تو مسکرا کر آگے بڑھی اور مجھے کس کر گلے لگا لیا۔ مجھے اس طرح کے استقبال کی امید نہیں تھی۔ مالکن مجھے لے جا کر ہال میں لگے صوفے کی جانب لے آئی۔ کھانے میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ مالکن نے مجھے کہا کہ تمہارے آنے کا بے حد شکریہ، میں تو کب سے تمہاری منتظر تھی۔ میں تمہیں خود لینے آنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے شوہر نے کہا کہ وہ خود آ جائے گا۔ اس نے اتنا وقت لگا دیا، ورنہ میں تو تمہیں 10 دن کے اندر اندر لے آتی۔ مالکن کی باتیں سن کر مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ بھلا مالکن کو میرے آنے کی اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے۔ میں تو بہت زیادہ شوق تھی کہ مالکن مجھے یہاں لانا چاہتی تھی۔ آخر یہ معاملہ تھا کیا؟ بھلا مالکن کو میرے یہاں آنے سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ میں ان کی باتوں کا جواب نہ ملنے پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ مالکن مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ میز پر الگ الگ قسم کی درجنوں ڈشز تیار کی گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے علاوہ اور بھی لوگ کھانے پر بلائے گئے، لیکن مالکن کی بات سن کر مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ میں کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی مالکن کی طرف۔ مالکن نے مجھے کہا کہ کھانا شروع کرو۔ میں نے کہا کہ سب آ جائیں پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ مالکن میری بات سن کر مسکرا دی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ زارا، اور کسی نے نہیں آنا، یہ سارا انتظام صرف تمہارے لیے کیا گیا ہے۔ آخر تم پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہو، اتنا اہتمام تو بنتا ہے۔ مجھے اپنے کان اور آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
کہ جو کچھ میں سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے. مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا تھا، ورنہ آج کل کہاں ایسی اچھی مالکن ملتی ہیں. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک اندرونی سازش ہے جس میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے. خیر، کھانے سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو نے مجھے اپنی طرف راغب کیا. کھانے نہ صرف دیکھنے اور خوشبو میں اچھے تھے بلکہ ذائقے میں بھی بہت زیادہ لذیذ اور عمدہ تھے. کھانے کے بعد چائے کا بھی بندوبست کیا گیا اور میں پھر ایک دفعہ حیران ہو گئی کہ مالکن کو کیسے پتا کہ میں کھانے کے بعد چائے پیتی ہوں. میرے ذہن میں بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے. چائے کے بعد میرے شوہر نے جب اجازت چاہی تو مالکن نے کہا کہ تم ابھی ڈیوٹی کرو، یہ اکیلی اس فلیٹ میں تنگ ہو جائے گی، اس کو ابھی ادھر ہی چھوڑ دو. شام کو جب تمہاری چھٹی ہوگی تو تب تم اسے ساتھ لے جانا. میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ زارا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. میرا یہ رہنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر میں چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر بولی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مالکن ایک دم جیسے خوش ہو گئی. اس کے بعد مالکن نے مجھے پورا گھر دکھایا. اس کا پورا گھر بے حد خوبصورت تھا. مالکن کا رویہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا. وہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں تو اس کی ملازم کی بیوی ہوں، پھر وہ میرے لیے سب اہتمام کیوں؟ اس کیوں کا فی الحال میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر مالکن جس طرح ٹریٹ کر رہی تھی ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس کے ملازم کی بیوی ہوں. کمرے میں آ کر اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے میری حیرت میں مزید اضافہ کر دیا. میں نے مالکن سے پوچھا کہ آپ کے شوہر اور بچے کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. کھانے پر بھی کوئی نہیں تھا. تو مالکن افسردہ ہوئی اور ہلکی سی مسکرائی اور پھر کہا کہ زارا، ہر عورت تمہارے جیسی خوش نصیب نہیں ہوتی. میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اب تو میرے شوہر کو بھی اس دنیا سے گئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں. میں نے مالکن کو سر سے پاؤں تک دیکھا. وہ کہیں سے بھی ایک بیوہ عورت نہیں لگ رہی تھی. خیر، میں نے چہرے پر دکھ کے تاثرات لاتے ہوئے کہا کہ معذرت، میرے علم میں نہیں تھا، بہت افسوس ہوا. اس کے بعد کافی دیر تک ہم میں خاموشی چھائی رہی. پھر مالکن نے مجھ سے میرے ماں باپ کی خیر خیریت پوچھی. میں پورا دن وہاں رہی. شام کو جب میرے شوہر کی چھٹی کے بعد ہم گھر جانے لگے تو مالکن نے پھر ہمیں زبردستی اصرار کر کے کھانے پر روک لیا. اس وقت دن کے مقابلے میں مزید خوبصورت اہتمام کیا گیا تھا. میری حیرت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پھر مالکن سے اجازت لے کر گھر آ گئے. میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے تم نے بلایا ہے یا مالکن نے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو، مالکن تمہیں کیوں بلوائیں گی؟ میں نے کہا کہ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، میرے آنے پر مالکن اتنا خوش کیوں ہے؟ اس نے میرے لیے اتنا سارا اہتمام کیا، تمہیں کچھ بھی عجیب نہیں لگا؟ میری بات کے جواب میں میرے شوہر نے کہا کہ تم یہاں نہیں ہو اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. مالکن ایسی نہیں ہے، وہ مہمانوں کی بہت خدمت نواز ہے. میں اپنے شوہر کی بات پر مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا. اگلی صبح شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں فلیٹ کی صفائی کرنے لگی. ابھی میرے شوہر کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ڈور بیل کی آواز سنائی دی. میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 11:15 کا وقت بتا رہی تھی. یہاں کون اس وقت آ سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا. میں پریشان ہو گئی کہ وہ کیوں اتنی جلدی لوٹ آیا ہے. خیر، میرا شوہر اندر آیا اور مجھ سے کہا کہ مالکن شاپنگ پر جا رہی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں لے کر آؤں. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے نہیں جانا، تم ان کو منع کر دو. میں دراصل کبھی اس طرح بازاروں میں نہیں گئی تھی تو اس لیے مجھے مناسب نہیں لگ رہا. میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور کہا، فکر نہ کرو، مالکن کے ساتھ اپنی دعا سلام بڑھاؤ، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. دراصل تمہیں پتہ ہے کہ میری بہن کے سسرال والے اس کی شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے. تم مالکن کے ساتھ رہو، ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کر میری تنخواہ بڑھا دے. اب جلدی کرو اور ان کے ساتھ جاؤ، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں. میں نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو کر مالکن کے ساتھ چلی گئی. مالکن کو لے کر میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے. مالکن اس وقت بالکل سادہ سے لباس میں تھی. اس وقت اس نے نہ کوئی میک اپ کیا تھا نہ ہی کوئی اور بناؤ سنگار. جو عورت گھر میں اتنا تیار رہتی وہ اتنی سادگی میں گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے؟ مجھے یہ عجیب سی بات لگی اور میری سمجھ میں نہ آئی. مالکن شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں گئی. اس نے بے حد مہنگی مہنگی چیزیں خریدی، ایک برانڈڈ چیز خرید رہی تھی. میرے نہ کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے ڈھیروں کپڑے، جوتے اور باقی اشیاء خرید کر دی اور پھر مجھے اپنے ساتھ بنگلے میں لے آئی. کل کی طرح آج بھی ہر چیز بہترین تھی. میری نظر میں مالکن ایک بہت ہی فضول خرچ قسم کی عورت ثابت ہوئی. وہ پیسوں کو ایسے اڑاتی پھر رہی تھی جیسے پیسے نہ ہو درخت پر اگے ہوئے پتے ہوں. خیر، اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے. مالکن گھر میں تو خوب بن ٹھن کر رہتی، مگر جیسے ہی شاپنگ پر جانے لگتی تو چہرے پر مصنوعی دکھ کے تاثرات سجا لیتی. میں نے ایک دن مالکن کے گھر جانے سے منع کیا تو میرے شوہر نے کہا، چلی جایا کرو، تم بھی اکیلی ہوتی ہو. وہاں مالکن بھی صاحب کے جانے کے بعد اکیلی پڑ گئی ہیں، تم ان کے ساتھ ہوتی ہو تو ان کا دل لگا رہتا ہے. میرے دل میں موجود تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. مجھے وہ وجہ جاننی تھی کہ جس کے لیے مالکن مجھ سے اتنا اچھا برتاؤ کر رہی ہیں. ایسا تو کوئی اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا. خیر، اب میں بھی زیادہ سے زیادہ مالکن کے گھر رہنے لگی
تاکہ پتہ کر سکوں کہ کیا واقعی مالکن صرف اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے میرے اوپر اتنی نوازشات کر رہی ہیں۔ مالکن کے برتاؤ کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی عنایتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی اور اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جو بات مجھے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھلا کوئی بھی صرف اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کسی پر اتنا پیسہ کیسے لٹا سکتا ہے۔ مجھے قطر آئے ہوئے آج پورے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ان میں سے سوائے پہلے دن کے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ میں اپنے گھر میں رہی ہوں۔ اس دن میں اور میرا شوہر مالکن کے گھر سے واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ اب سے تم بھی میرے ساتھ کام کرو گی، تمہیں بھی میرے ساتھ کمانا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے بات مناسب نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی شادی ان کی مرضی کے مطابق انتہائی شاندار طریقے سے کی جائے۔ میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر اداسی بھرے تاثرات دیکھے تو میں نے کہا کہ یہاں مجھے کون کام دے گا، میں کیا کروں گی؟ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مالکن نے کہا ہے کہ کل رات سے تم ان کے گھر کام کرو گی، جس کے بدلے میں وہ تمہیں 1000 ریال دیں گی۔ میں نے انتہائی حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو سارا دن ادھر ہی ہوتی ہوں، پھر میں رات کو کام کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے کوئی دن کا کام بھی تو دے سکتی ہے نا؟ ویسے بھی میں دن میں ان کے گھر ہی ہوتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم کو رات کا ہی کام ہے، تم تیار رہنا۔ آج سے تم دن میں گھر پر ہی رہو گی اور رات کو مالکن کے گھر پر کام کرو گی۔ اگلی رات جب میں مالکن کے گھر پہنچی تو مالکن نے مجھے اپنے کپڑے دیے اور کہا کہ تم میرے کپڑے پہن کر میرے بستر پر سو جاؤ، اس کے لیے تمہیں 1000 ریال ملیں گے۔ اس کے بعد میں ہر روز مالکن کے کپڑے پہن کر اس کے بستر پر سو جاتی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ مالکن کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ صبح جب میں اٹھتی تھی تو مالکن مجھے 1000 ریال دے دیتی۔ اب مالکن نے بھی مجھے دن میں بلانا چھوڑ دیا اور میں اس کے گھر نائٹ ڈیوٹی کرتی۔ نائٹ ڈیوٹی کیا تھی؟ خیر بس جا کر اس کے کپڑے پہن کر سو جانا اور صبح اٹھ کر پیسے لے کر آ جانا۔ مالکن اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، جیسے اس کے ہاتھ کوئی لاٹری لگ گئی ہو یا اس کا کوئی پرائز بانڈ نکلنے والا ہو۔ ایک دن میں اسی طرح مالکن کے کپڑے پہن کر اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اچانک کوئی دروازہ کھول کر بیڈ روم میں داخل ہوا۔ میں آنے والے وقت سے بے خبر نیند کی گہری وادیوں میں گم تھی۔ خیر صبح جب میں گھر پہنچی تو میرا شوہر مجھ سے بہت ناراض تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرا شوہر بس جیسے موقع کی تلاش میں تھا، وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑا اور چیخنے لگا۔ اس نے کہا کہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، تم میری ناک کے نیچے یہ سب کرتی رہی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں ندیم کی طرف حیرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اس قدر لالچی نکلو گی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مالکن نے تو تمہیں تمہاری سادگی دیکھ کر تمہیں پسند کیا تھا، لیکن تم نے تو اپنی چلاکی میں سب کو مات دے دی۔ مالکن نے تو تمہیں اپنی سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، تمہیں اپنے برابر ہر چیز لے کر دی، لیکن تم لالچی عورت، تم نے انہی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ تمہیں 4 دن انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا بٹھا کے لیا، تم خود کو ہی مالکن سمجھنے لگی۔ مجھے تمہاری اس خصلت کا پتہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں بلواتا ہی نہ۔ خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں ابھی تمہاری واپسی کا ٹکٹ کراتا ہوں۔ اب میں مزید تم جیسی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں طلاق دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا میں اس کے پاؤں میں گر گئی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے ایسے نہ کریں، پلیز مجھے اپنی صفائی کا موقع تو دیں۔ میں اس کے پاؤں پکڑے لگاتار اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس کا لگایا گیا ہر الزام بھول گیا تھا۔ مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنا گھر بچانا تھا۔ میرا شوہر کچھ دیر مجھے غصے سے گھورتا رہا اور پھر چپ چاپ فلیٹ سے باہر چلا گیا۔ میں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے میرا گھر بچا لیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے میری باتیں یاد آئیں کہ آخر میں نے کیا تھا۔ کیا میرے شوہر کو نہیں پتا تھا کہ مالکن نے میری کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ میں نے کب مالکن کی جگہ لینے کی کوشش کی؟ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، کچھ ایسا کہ جس سے نوبت میرے گھر ٹوٹنے تک آ گئی؟ مگر میں اس چیز سے لا علم تھی۔ شام کو میرا شوہر واپس آیا تو وہ ابھی تک غصے میں تھے۔ میں اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ میں دوبارہ سے کوشش کی اور کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کو کس بات کا غصہ ہے؟ مجھے کچھ تو بتائیں، میں تو صرف وہاں اپنی ڈیوٹی کرنے جاتی تھی۔ آپ مجھ سے قسم لے لیں، میں نے وہاں اور کچھ نہیں کیا۔ میں لالچی نہیں ہوں، مجھے پیسے کی بھی کوئی ہوس نہیں، میں تو بس آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مالکن کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ بس ہو گیا تمہارا ڈرامہ، مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے مالکن کے کپڑے پہن کر ان کے بیڈ پر سوتا دیکھا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں اس وقت اندر آ گیا، ورنہ جو تمہارے ساتھ ہونا تھا نا، تم کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہ بچتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خود مالکن کے کپڑے پہن کر نہیں سوتی تھی، مجھے مالکن نے بولا ہے، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ پہلے تو میرے شوہر نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن میرے لہجے کی سچائی نے انہیں مجھ پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اگر میں وہاں نہ آتا تو کچھ ہو جاتا، کیا ہو جاتا؟ تو جو بات میرے شوہر نے مجھے بتائی، مجھے ایسے لگا کہ جیسے 7 آسمان ایک ساتھ میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہوں، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔
خیر پھر میں نے اور میرے شوہر نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ اس کے تحت اگلے دن جب میں ڈیوٹی پر گئی تو میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ مالکن میرے سونے کے بعد کیا کرتی ہے۔ اگلی صبح جب ہم نے ریکارڈنگ دیکھی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام زارا ہے، میری عمر 35 سال ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھی۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت میری عمر 30 سال تھی۔ میرے گھر والے ان دنوں میرا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ چند ایک رشتے آئے لیکن میں ان کے معیار پر پورا نہیں اتری تھی۔ میری تعلیم بامشکل سے 5ویں تک تھی۔ خیر پھر ایک دن اور رشتہ آیا۔ مجھے جب ان کے سامنے لایا گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تمام کے تمام انتہائی مہنگے اور خوبصورت لباس میں ملبوس تھے۔ میں ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور ایک خاتون جو مجھے ان کی ماں ہی لگی، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا قطر میں کام کرتا ہے، اور جس عورت کو میں اس لڑکے کی ماں سمجھ رہی تھی در حقیقت وہ اس لڑکے کی مالکن تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج کل کہاں ایسے باس ملتے ہیں جو اپنے امپلائیز کے گھر گاؤں تک آتے ہیں اور پھر ان کی شادی میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ خیر کچھ دیر اور میں وہاں بیٹھی رہی اور پھر بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل اب مر چکا تھا کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اس رشتے سے بھی انکار ہو جائے گا۔ وہ لوگ کیوں مجھ جیسی معمولی ان پڑھ لڑکی کو اپنے پڑھے لکھے قابل اور قطر میں نوکری کرنے والے بھائی اور بیٹے کے لیے قبول کریں گے؟ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بہن نے مجھے آ کر بتایا کہ آپی ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے۔ میری بہن نائلہ مجھے ہاتھوں سے پکڑ کر گول گول گھومنے لگی۔ وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی۔ خوشی تو مجھے بھی بہت ہوئی لیکن ساتھ ہی ساتھ تجسس بھی تھا۔ کچھ دیر اور رکنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ مالکن جاتے ہوئے میری انگلی میں انگوٹھی بھی ڈال گئی، ساتھ ہی ساتھ اس نے میری مٹھی میں 15,000 روپے بھی رکھ دیے۔ حیرت کے مارے میں بت بنی رہ گئی۔ 3 دن بعد وہ لوگ پھر آئے اور ابا سے شادی کی تاریخ لے گئے۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ انہیں جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے، بس 2 دن بعد اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ رخصت کر دے۔ میرے ابا ان کے بے حد شکر گزار ہوئے، جبکہ 2 ہی ملاقاتوں کے بعد میری اماں مالکن کے گن گاتے نہ تھکتی۔ مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی تھی، کچھ تو ایسا تھا جو ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ اس جلدی میں شادی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے بس بتایا تھا کہ ندیم کو واپس کام پر جانا ہے، زیادہ چھٹی نہیں کر سکتا، حالانکہ ان کے بوس تو ان کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے ندیم کی بہنوں کی عدم دلچسپی واضح طور پہ محسوس کی تھی۔ تو کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی؟ وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میں نے اس بارے میں سوچا تو میرے سمجھ میں بس ایک ہی بات آئی، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جیسی پڑھی لکھی اور خوبصورت بھابھی چاہتی ہوں۔ وہ تقریباً سارے کے سارے ہی معاملات میں چپ سی رہی۔ میں نے بھی شکر ادا کیا، چلو چپ ہی اچھی ہے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ ندیم کی ماں ذہنی مریضہ تھی، اس لیے وہ کسی بھی کام میں شریک نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس مالکن ہر کام میں پوری طرح پیش تھی۔ ان کی جانب سے ہر چیز کی پوری تیاری کی جا رہی تھی۔ ہر ایک چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ مہنگی سے مہنگی دکانوں سے کپڑے، جوتے اور باقی ساری چیزیں خریدی جا رہی تھی۔ خیر وہ دن بھی آن پہنچا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ ندیم اپنے گھر کا اکلوتا کفیل تھا۔ ہماری شادی کو 20 دن گزر چکے تھے۔ مالکن واپس جا چکی تھی۔ میں نے سارا گھر سنبھال لیا، گھرداری میں بھی ماہر تھی۔ اس دن میں کچن میں کھڑی اپنی ساس کے لیے یخنی بنا رہی تھی جب ندیم نے مجھے کہا کہ میری پیکنگ کر دینا، میری پرسوں کی ٹکٹ ہو گئی ہے، مجھے کل یہاں سے جانا ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ خیر ان کو جانا تھا، میں نے ان کا بیگ پیک کر دیا۔ اگلے دن وہ شام کے وقت ہم سے اجازت لے کر رخصت ہو کر چلے گئے۔ دن گزرتے ہی جا رہے تھے۔ ندیم اکثر کال وغیرہ بھی کرتا رہتا۔ میری دونوں نندیں بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ ایسے میں اپنے سسرال میں بے حد خوش تھی۔ ایسے ہماری شادی کو 1 سال پورا گزر گیا۔ ان دنوں ندیم بھی چھٹی پر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ زارا اپنا شناختی کارڈ دو۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو ندیم نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ قطر لے کر جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں چھٹی لے کر آیا ہوں تاکہ جلد از جلد تمہارا پاسپورٹ اور باقی پیپرز بنوا سکوں اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میری آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ میں اپنی قسمت پر حیران تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی جس نے کبھی پورا اسلام آباد بھی نہیں دیکھا تھا، جو کبھی ایک صوبے کے ایک شہر سے بھی باہر نہیں گئی، وہ ایسے بیٹھے بٹھائے 7 سمندر پار جا رہی تھی۔ ندیم نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا کہ فکر نہیں کرو، تم بہت خوش رہو گی وہاں پہ میرا پورا فلیٹ ہے، تم تنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں یہ گھر چھوڑ کر نہ جانا چاہ رہی تھی۔ میں نے ندیم کو کہا کہ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہوتی ہے؟ وہ کون لڑکی ہے جو موقع ملنے کے باوجود باہر نہ جانا چاہتی ہو؟ خیر ندیم نے میرے کاغذات جمع کروائے اور وہ واپس چلے گئے۔ میرے کاغذات کی پروسیسنگ میں 3 مہینے لگ گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے میری ٹکٹ ہو گئی اور میں اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ خیر اس دن جو بات ندیم نے مجھے بتائی، مجھے ایسے لگا کہ جیسے 7 آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر مجھ پر آ گرے ہوں، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ خیر پھر میں نے اور ندیم نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کے تحت اگلے دن جب میں ڈیوٹی پر گئی تو میں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تاکہ دیکھ سکوں
کہ مالکن میرے سو جانے کے بعد کرتی کیا ہے۔ دوسرے دن جب ہم نے کیمرے میں دیکھا تو میں اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی۔ کوئی اتنا بھی خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مالکن کا میرے لیے انتظام کرنا، میرے آنے پر خوش ہونا سب یاد آیا۔ تو مالکن نے یہ سب کچھ جائیداد کے لیے کیا تھا۔ دراصل قطر میں رہنے کی کچھ شرائط تھی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو اسے اگلے 3 سال مسلسل گھر پر ہی گزارنے ہوتے ہیں۔ اسی صورت اسے اپنے شوہر کی پراپرٹی مل سکتی ہے۔ وہ کوئی گیدرنگ، کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کو ڈیٹنگ کر سکتی ہے۔ مالکن نے 1 سال تو جیسے تیسے کر کے گزارا، لیکن اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ وہ ایک ماڈرن خاتون تھی اور لبرلزم کو پسند کرتی تھی۔ اس کے لیے گھر میں رہنا ناممکن سی بات تھی، اس لیے اس نے مجھے استعمال میں لیا۔ مجھ سے پہلے اس نے یہاں کی 2 لڑکیاں باری باری ہائر کی، لیکن انہوں نے اسے دھوکہ دے دیا۔ خیر مجھے ہر طرح سے آزمانے کے بعد اس نے مجھے ڈیوٹی پر رکھ لیا۔ وہ مجھے اپنے کپڑے پہنا کر اپنے بیڈ پر سلا دیتی اور اس کے بعد خود اپنی لک چینج کرتی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل جاتی۔ مجھے اپنے بستر پر سلانے کے پیچھے اس کا یہی مقصد تھا کہ اگر کوئی چیکنگ کے لیے بھی آ جائے تو وہ گھر میں ہی پائی جائے۔ اس دن جب ندیم نے ایک مرد کو مالکن کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً کھڑکی سے کمرے میں آیا۔ آگے مالکن کی جگہ مجھے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اتنے میں کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے والے کو دیکھ کر ندیم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مالکن کا شوہر تھا، یعنی اس کا شوہر زندہ تھا اور مالکن اس بات سے بے خبر تھی۔ اس وقت مالکن ہم تینوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ بہت شرمندہ لگ رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ اگر اس کی وجہ سے اس دن میری عزت چلی جاتی تو؟ مالکن نے ہم سے بہت معافی مانگی۔ میں نے ندیم کے کہنے پر انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ندیم مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ اب ہم ایک پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔